اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ پاک نے طبقات ثلاثہ کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد اپنی توحید پر دلائل عقلیہ ذکر کر دیے، اور ان دو آیات کے اندر اصولی طور پر قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر ہے، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات بھی ہے۔ اور کافروں کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اس وقت سے لے کر کے آج تک کافروں کے سروں کے اوپر موجود ہے۔ اس وقت جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو یہ وہ دور تھا کہ جب عرب کے اندر فصاحت اور بلاغت اور ادب کا بہت بڑا چرچا ہوتا تھا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا فصیح اور بلیغ سمجھتا تھا، بڑے شعراء ہوتے تھے، اور ایسے قسم کے آؤٹ کلاس قسم کے شعراء ہوتے تھے کہ جن کو سن کے اور دیکھ کے لوگ حیران اور پریشان ہوتے تھے۔ ایسے ماحول کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ نزول قرآن پر کافروں نے اعتراض کر لیا، کہنے لگے یہ قرآن افتراہ محمد عند نفسہ، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ کے بنایا ہوا ہے، اللہ پاک نے کسی چیز کو نازل نہیں کیا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھڑک بھی چھوڑی، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج دے دیا کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو اس جیسا قرآن بنا کر کے لاؤ۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے سے مددگاری بھی کریں، باہم تعاون کریں، اور اس بات پر متفق ہو جائیں کہ قرآن مجید جیسا دوسرا قرآن بنانا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یأتون بمثلہ، اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے ہیں۔ پھر قرآن مجید جب مکمل ان سے نہ بن سکا تو اللہ رب العزت نے دوسرا چیلنج دے دیا، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ پورے قرآن کو نہیں بنا سکتے ہو تو 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ، اپنی طرف سے گڑھ کر کے بنا کے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ بھی ان سے نہیں بنایا جا سکا، تو اللہ رب العزت نے چیلنج تھوڑا کم کر لیا اور فرمایا فأتوا بسورۃ مثلہ، ایک سورت قرآن مجید کی سورت کی طرح بنا کر کے لاؤ۔ یہ بھی نہ ہو سکا۔ پھر یہ آیت ہے فأتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن مجید کی سورت کی طرح کوئی جز لے کر کے آ جاؤ، من مثلہ، جز لے کر کے، پوری سورت بھی نہیں، ایک تھوڑا سا حصہ بنا کر کے قرآن مجید کے مقابلے کے لیے لے کے آ جاؤ۔ اور پھر فصاحت اور بلاغت کے ان اماموں، شاہکاروں، شاہ سواروں کو یہ بھی چیلنج ہے کہ تم اکیلے نہیں بیٹھو، سب لوگوں کو پوری دنیا میں جہاں تم سے ہو سکتا ہے گھومو پھرو، لوگوں کے اندر منادی کرا دو کہ ہم نے قرآن مجید کا مقابلہ کرنا ہے، آ جاؤ۔ سارے لوگ آ جائیں گے۔ لیکن جب سورۃ الکوثر نازل ہو گئی تو اللہ رب العزت نے جب سورۃ الکوثر نازل فرما دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دے دیا کہ جاؤ بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا کے آ جاؤ سورہ کوثر کو۔
اور دنیا کو بتا دو کہ اس جیسی کوئی صورت بنا کر کے لاؤ۔ تو صحابی نے جا کر کے بیت اللہ کی دیوار کے اوپر صورت کو لٹکا دیا۔ کافر آتے رہے چلتے رہے، آتے رہے چلتے رہے، کسی سے نہ بن سکا کہ اس چیلنج کا جواب دے۔ ایک شخص گزرا، اس نے دیکھا ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس نے ساتھ لکھ دیا واللہ ما ھذا قول البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ کوئی قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اعجاز کے اوپر علماء نے بہت لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں اور بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ان وجوہ اعجاز جن کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ابو سلیمان الخطابی نے کتاب لکھی ہے، اسی طرح ابن العربی کی کتاب ہے، اسی طرح امام ابو بکر باقلانی کی کتاب ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں، اور وجوہ اعجاز کو ان کے اندر واضح کیا گیا ہے۔ ان میں کچھ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو یقیناً بہت بڑی عظمت والی ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اعجاز سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، حاکم کا کلام ہے، اور خالق کا کلام ہے۔ اور خالق آپ کو پتہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے تو اس کی باتیں بھی بادشاہ ہوتی ہیں۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید یہ چونکہ رب العالمین کا کلام اور احکم الحاکمین کا کلام ہے، اس لیے اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری اہم بات جو ہے نا قرآن مجید کے اعجاز کی، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر پچھلے لوگوں کی خبریں دی گئی ہیں، پچھلی امتوں کی خبریں دی گئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی حد تک امی تھے، اپنی ذات کی حد تک امی تھے۔ باوجود یہ کہ وہ امی ہے، کچھ پڑھ نہیں سکتے ہیں، اور پھر وہ ایسے علمی ماحول کے اندر رہے بھی نہیں ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ پچھلی امتوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو الہام ہوتا تھا، القاء ہوتا تھا، وحی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے، تو پچھلی امتوں اور پچھلی شریعتوں کے احکامات کو بھی بتانا، ان کے تفصیلات کو بھی بتانا، ان کی بحثوں کو بتانا، اور ان کے اوپر جو عذاب آئے ان کو بھی بتانا، کون سی امت کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری تفصیلات بتانا، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ کوئی بندہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو فی الوقت جو لوگ ہوتے تھے نا قرآن مجید کے نزول کے وقت میں، کس کے دل میں کیا ہوتا تھا، قرآن مجید نے ان کو بھی بیان کیا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے معاشرے کے اندر، کون اچھا کردار ادا کر رہا ہے، کون برا کردار ادا کر رہا ہے، کون گھٹیا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، یہ سارے کردار جو مدینہ منورہ کے اندر ہوتے تھے، منافقین کی خباثتوں اور ان کی منافقت کے پردے چاک کیے ہیں قرآن مجید نے۔ اب کسی کے دل کے اندر کیا ہے یہ کوئی دوسرا انسان نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بطور وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائی ہیں۔ چوتھی وجہ اعجاز کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مستقبل کی خبریں دی ہیں، مستقبل کی خبریں، اور ایسی خبریں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان وحی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہیں کہ کون سے کافر کے ساتھ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، مکمل جو تفصیلات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے امت کو بتائی ہیں، اور وہ بعین ہی اسی طرح واقع ہو چکی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ ایک اور وجہ قرآن مجید کے اعجاز کی وہ نظم قرآن ہے، نظم قرآن، کہ قرآن مجید آپس میں ایسے مربوط نظم کے ساتھ اترا ہوا ہے کہ کوئی بندہ اس کے اندر غور اور فکر کرے تو اس کی نظم کے اوپر غور فکر کرنے سے انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ظاہری طور پر تو ایک لفظ ایک جگہ کا اٹھایا ہوا ہے، دوسرا لفظ دوسری جگہ کا اٹھایا ہوا ہے، لیکن باہم جو ربط ہے اس ربط سے انسان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ یا الفاظ یوں اگر کہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مکی صورت ہے اس کے اندر مدنی آیات ہیں، یا مدنی صورت ہے اس کے اندر مکی آیات ہیں، لیکن دونوں کے اندر ایسا ربط ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ جو نظم ہے نا، نظم قرآن، یہ کمال کا ہے،
یہ قرآن مجید کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ ایک اور اعجاز قرآن مجید کا وہ ادب ہے۔ ادب، ایسے ادیبانہ الفاظ کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا ہے کہ بڑے بڑے ادیب لوگ، بڑے بڑے شاعر لوگ، بڑے بڑے فصیح لوگ، بڑے بڑے بلیغ لوگ، وہ بھی سر پکڑ کے رہ جاتے تھے کہ اس جیسا کلام بنانا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے اور مقفع کلام لاتے تھے، لیکن قرآن مجید کے قافیہ بندی کو دیکھ کر، قرآن مجید کی قافیہ بندی کو دیکھ کر، سجا کو دیکھ کر، روانی کو دیکھ کر ان کی بھی عقل گھوم جاتی تھی کہ اس قرآن مجید جیسا کلام لینا بہت مشکل کام ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے علوم اور مطالب، معارف، یہ ایک ایسا اتنا بڑا خزینہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اس کے اندر غور فکر کرتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک یہ صدیوں پہ صدیاں گزر گئی ہیں، اس وقت سے لے کر کے آج تک سارے لوگ قرآن مجید کے سمندر کے اندر غوطے مار رہے ہیں، موتی نکال رہے ہیں اور اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنی بساط اور اپنے علم کے مطابق کام کر رہا ہے، تفسیر لکھ رہا ہے، تشریح لکھ رہا ہے، کوئی ادب پہ کام کر رہا ہے، کوئی نظم پہ کام کر رہا ہے، کوئی احکام پہ کام کر رہا ہے، کوئی مشکلات پہ کام کر رہا ہے، کوئی اعجاز پہ کام کر رہا ہے، کوئی لغت پہ کام کر رہا ہے، کوئی غرابت پہ کام کر رہا ہے۔ مطلب قرآن مجید کے اسلوب کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب لوگوں نے ساری چیزیں نکال کر کے کھنگال دی ہیں اور کام کر رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک بندہ ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو قرآن مجید کی تفسیر لکھ لینے کے بعد یہ دعویٰ کر لے کہ میں نے تفسیر لکھ لی ہے اور تفسیر کا حق ادا کر دیا ہے اور آگے لوگوں کے لیے اب مزید تفسیریں لکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکا ہے، اور یہ قرآن مجید کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ ایک اور اعجاز، آپ اگر دنیا کی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی کتابوں کے اندر آپ ایک بار مطالعہ کریں، دوسری بار مطالعہ کریں، تیسری بار مطالعہ کریں تو چند ایک بار مطالعہ کرنے کے بعد آپ کا دل اکتا جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے، پھر کتاب کو پڑھنے کی وہ رغبت نہیں ہوتی، وہ شوق نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن مجید کو آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے، آپ کے دل کے اندر کیفیات، ایمان والی کیفیات موجزن ہوں گی اور بار بار آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی طرف بار بار رغبت ہوگی، بار بار شوق ہوگا، اور یہ کیفیات پیدا ہو جانا یہ قرآن مجید کے اعجاز کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور ایک اور بات یہ کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو قرآن مجید جس منہج پہ انسان کو لے کے جاتا ہے، جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے انداز سے کرتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ بس میں جنت کے باغات کے اندر لگا ہوا ہوں، اور جب جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تو جہنم کے تذکرے کو بھی اس انداز کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ گویا کہ جہنم کے مناظر، جہنم کے عذاب، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کی شدتیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن چند ایک باتیں جو ذہن میں تھی میں نے یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کے آیات کے ترجمے کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم لوگ شک میں ہو، مما نزلنا، جو کچھ ہم نے اتارا ہوا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے کے اوپر، یعنی تم لوگ یہ شک کرتے ہو کہ ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا ہوا ہے وہی دی ہوئی ہے، اس کے اندر تم شک کر رہے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی نہیں ہے۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے تو تم بھی تو انسان ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مندوں میں ہے تم بھی تو عقل مندوں میں ہو۔ تو اگر وہ اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں باوجود یہ کہ وہ اپنے امی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور باوجود یہ کہ تم لوگ اپنے ادیب ہونے کا اقرار کرتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن مجید کی سورت کے ایک حصے کی طرح کوئی حصہ لے کے آ جاؤ، وہ بنا کر کے لاؤ۔ قرآن مجید کی کسی سورت کے ایک حصے کی طرح کوئی حصہ بنا کر کے لاؤ، اور ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے اسائنمنٹیں لکھ کر کے آ جاؤ۔ فرمایا نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پکارو شہداءکم، ان لوگوں کو جن کو تم نے اپنے معبود بنایا ہوا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو۔
اگر تم لوگ اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو کہ قرآن مجید رسول اللہ کی طرف اللہ نے نہیں بھیجا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے، اگر تم اس اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو پھر ہم نے تم سے کچھ مانگا ہوا ہے، ہم نے تمہیں کوئی چیلنج دیا ہوا ہے، تم وہ چیلنج قبول کر لو اور ہمیں بتا دو کہ واقعی تم سچے ہو۔ الفاظ کے اندر یہ جو مما نزلنا علی عبدنا ہے، عبدنا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اسی ایک لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اس بات ہوتا ہے۔ اللہ نے خود ہی جواب دے دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آئندہ بھی ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ، ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے جب آگ جلائی جاتی ہے، بھڑکائی جاتی ہے، تو اس کے اندر خس و خاشاک ڈال دیے جاتے ہیں، یا تھیلے ڈال دیے جاتے ہیں، شاپر ڈال دیے جاتے ہیں، کاغذ جلائے جاتے ہیں۔ اس طرح پھر بڑی بڑی جو لکڑیاں ہوتی ہیں، بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی اس آگ کو جلانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے بطور ایندھن انسانوں کو جھونکا جائے گا، اس آگ کے اندر پتھروں کو رکھا جائے گا، تاکہ پتھروں کی وجہ سے اس آگ کی تپش کے اندر اور شدت کے اندر، حدت کے اندر مزید اضافہ ہوگا، ایسی سخت آگ ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم لوگ ایسا نہیں کر سکو اور پھر آئندہ بھی نہیں کر سکو گے تو پھر آگ سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العزت یہاں پر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی مخالفت سے باز آ جاؤ، کیونکہ قرآن مجید کی مخالفت کرنا یہ تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ ایسی آگ ہے اعدت للکافرین، جو کہ کافروں کے لیے جلائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ ایسی آگ ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید کی مخالفت کافر کرتا ہے، قرآن مجید کی حقانیت کا انکار اور صداقت کا انکار یہ صرف کافر کرتا ہے۔ کوئی مسلمان قرآن مجید کی حقانیت کے اندر شک نہیں کرتا، انکار تو دور کی بات ہے، انکار کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی مسلمان قرآن مجید کی حقانیت کے اندر شک بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔